العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال المصنف رحمه الله: ويختار الرفع بالابتداء عند عدم قرينة خلافه أو عند وجود أقوى منها كأما مع غير الطلب وإذا للمفاجات. اور رفع پسند کیا جاتا ہے ابتدا کی وجہ سے اس رفع کے خلاف یعنی نسب کا قرینہ مرجحہ نہ ہونے کے وقت. عند عدم قرینۃ خلافہ میں ہی ضمیر کا مرجع رفع ہے. اس رفع کے خلاف یعنی نسب، رفع کا خلاف ہوتا ہے نسب کا قرینہ مرجحہ نہ ہونے کے وقت، یا اس سے قوی تر یعنی رفع کا قرینہ نسب کے قرینے سے قوی تر قرینے کے پائے جانے کے وقت، جیسے اما غیر طلب کے ساتھ اور اس اذا کے ساتھ جو مفاجات کے لیے ہے. طلبہ عزیز، یہاں سے مصنف علام ما اضمر عاملہ علی شرط التفسیر کی اعرابی حالتوں کو بیان کر رہے ہیں، یعنی اس پر کیا کیا اعراب آ سکتا ہے. جو اس میں مذکور ہے ما اضمر عامل علی شرط تفسیر میں جو اسم ہوتا ہے مفعول بھی واقع ہوتا ہے تو اس کی اعرابی حالت کو بیان کر رہے ہیں. چنانچہ اس کی 4 صورتیں ہیں، اعراب کی اس کی 4 صورتیں ہیں: رفع پسندیدہ، نصب پسندیدہ، رفع نصب دونوں یکساں، نصب واجب. یہ 4 صورتیں ہیں. اب کہاں پر رفع پسندیدہ ہوگا، کہاں پر نصب پسندیدہ ہوگا، کہاں پر دونوں برابر اور کہاں نصب واجب، آگے ان تمام چیزوں کی تفصیل آئے گی. عبارت مذکورہ کے اندر رفع پسندیدہ ہونے کی تفصیل ذکر کی گئی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ 2 صورتوں میں رفع پسندیدہ ہے نصب کے جائز ہونے کے ساتھ. اور ان دونوں صورتوں میں سے پہلی صورت یہ ہے کہ رفع اور نصب دونوں کو صحیح کرنے کا قرینہ موجود ہو، یعنی قرینہ مصححہ دونوں کا موجود، لیکن رفع کو ترجیح دینے والا قرینہ موجود ہو، نصب کو ترجیح دینے والا قرینہ موجود نہ ہو. یعنی رفع کا قرینہ مرجحہ موجود ہو، نصب کا قرینہ مرجحہ موجود نہ ہو. مصنف کی عبارت کا یہی مطلب ہے جو مصنف نے کہا عند عدم قرینۃ خلافہ، کہ رفع کے خلاف قرینہ مرجحہ نہ ہونے کے وقت. یہ مطلب نہیں ہے کہ نصب کو صحیح قرار دینے والا قرینہ بھی نہ ہو، یعنی قرینہ مصححہ بھی نہ ہو. اگر یہ مطلب ہوتا تو پھر اس صورت میں نصب جائز ہی نہیں ہوتا اور رفع پسندیدہ نہیں ہوتا، بلکہ رفع واجب ہو جاتا. خیر بہرحال، تو رفع پسندیدہ ہے جب کہ رفع کا قرینہ مرجحہ موجود ہو اور نصب کا قرینہ مرجحہ موجود نہ ہو. جیسے مثال ہے زیدن ضربتہ، زیدن ضربتہ، اس زیدن جو اسم ہے، اسم مذکور، اس میں رفع اور نصب دونوں کو صحیح قرار دینے والا قرینہ موجود ہے، یعنی دونوں کا قرینہ مصححہ موجود ہے. کیونکہ زید عوامل لفظیہ سے خالی ہے تو یہ رفع کو صحیح قرار دینے والا قرینہ ہو گیا کہ زید مبتدا کی جگہ میں ہے، اس کو مبتدا بنا سکتے ہیں اور مبتدا مرفوع ہوتا ہے. تو رفع کے صحیح قرار دینے والا یعنی قرینہ مصححہ رفع کا یہ ہے کہ عوامل لفظیہ سے خالی ہونا. اور نصب کو صحیح قرار دینے والا قرینہ بھی موجود ہے کہ زیدن کو ضربت فعل محذوف کا معمول قرار دیا جائے
کیونکہ اس کے بعد ایک فعل موجود ہے جو فعل محذوف کی تفسیر کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیے رفع کو صحیح قرار دینے والا یعنی رفع کا قرینہ مصححہ بھی موجود ہے اور نصب کا قرینہ مصححہ بھی موجود ہے کہ اس میں مذکور ہے اور بعد میں آنے والا فعل اس فعل محذوف کی تفسیر کر رہا ہے اور اس کو اس کا معمول بنا دیا جائے۔ لیکن رفع کو ترجیح دینے والا قرینہ موجود ہے اور نصب کو ترجیح دینے والا قرینہ موجود نہیں ہے، اور رفع کو ترجیح دینے والا قرینہ موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس رفع کو ترجیح دینے والا قرینہ مرجحہ یہ ہے کہ اس میں حذف سے سلامتی ہے اور نصب میں حذف سے سلامتی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فعل کو محذوف ماننا پڑے گا، کیونکہ اگر اس مذکور کو نصب دیا جائے تو اس سے پہلے ایک فعل کو محذوف ماننا پڑتا ہے، تو اس میں حذف سے سلامتی نہیں ہے، لہذا رفع کا قرینہ مرجحہ ہے، لہذا رفع پڑھنا پسندیدہ ہوگا۔ آگے مصنف نے دوسری صورت بیان کی، رفع پڑھنے کی دوسری صورت، او عند وجود اقوى منها، یہاں سے دوسری صورت رفع پڑھنے کی دوسری صورت کو بیان کر رہے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ کسی جملے میں اسم کے مرفوع اور منصوب پڑھنے کے قرائن تو پائے جائیں اور دونوں میں سے ہر ایک کے قرینے کے لیے وجہ ترجیح بھی ہو، یعنی دونوں ایک کا قرینہ مرجحہ بھی ہو، لیکن دونوں میں سے رفع کی ترجیح اقوا ہو اور زیادہ راجح ہو، تو پھر ایسے موقع پر بھی اس کو مرفوع پڑھنا پسندیدہ ہے، یعنی رفع پڑھنا پسندیدہ ہوگا۔ اب اس کی دو صورتیں، کس چیز کی؟ یعنی مطلقاً رفع پڑھنے کی تو دو صورتیں ہیں، ایک تو قرینہ مرجحہ پایا جائے، دوسری جگہ قرینہ مرجحہ نصب اور رفع دونوں کا ہے، لیکن رفع کا قرینہ مرجحہ زیادہ قوی ہے، زیادہ راجح ہے۔ تو جہاں رفع کا قرینہ مرجحہ زیادہ راجح ہو اس کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ کوئی ایسا اسم ہو جس کے شروع میں اما ہو غیر طلب کے ساتھ، یعنی اس کے بعد جملہ خبریہ ہو، جملہ انشائیہ نہ ہو۔ غیر طلب کا مطلب ہے، طلب یہاں پر انشائیہ کے معنی، تو جملہ خبریہ ہو، جملہ انشائیہ نہ ہو، تو ایسے اسم کو مرفوع پڑھا جائے گا۔ جیسے اس کی مثال ہے لقیت القوم واما زید فاکرمتہ، میں نے قوم سے ملاقات کی، بہرحال زید تو میں نے اس کا اکرام کیا۔ اب اس مثال میں آپ دیکھیے کہ یہاں پر زیدن اما کے بعد آیا ہے، اس کو منصوب اور مرفوع دونوں طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے، اور ہر ایک کے لیے قرینہ مصححہ اور قرینہ مرجحہ دونوں موجود ہے، یعنی رفع کو صحیح قرار دینے والا قرینہ بھی موجود ہے، رفع کو صحیح قرار دینے والا قرینہ موجود ہے، رفع کو ترجیح دینے والا قرینہ بھی موجود ہے، نصب کو ترجیح دینے والا قرینہ بھی موجود ہے۔ اب اس کو سمجھیں کہ قرینہ مصححہ اور قرینہ مرجحہ کون کون ہیں۔ قرینہ مصححہ، نصب کا قرینہ مصححہ یہ ہے کہ اس کو یعنی زیدن کو، لقیت القوم واما زید فاکرمت، زیدن کو ما اضمر عاملہ علی تفصیل کے قبیل سے مان کر بعد والے فعل کو اس کی تفسیر بنا دی جائے، لہذا قرینہ مصححہ موجود ہیں۔ اس طریقے سے نصب کا قرینہ مرجحہ بھی ہے، اور قرینہ مرجحہ یہ ہے کہ منصوب پڑھنے کی صورت میں معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان مناسبت پیدا ہو جائے گی، وہ اس طرح کہ اگر آپ نصب پڑھتے ہیں تو اس صورت میں دونوں جملہ فعلیہ بن جائیں گے، جیسے اکرمتو اور لقیتو۔ اکرمتو فعل کا عطف لقیتو فعل پر ہے، اور زیدن اسم کا عطف القوم پر ہے، اور تقدیر عبارت اس طرح ہوگی لقیت القوم واما اکرمت زیدن فاکرمتہ۔
تو جملہ فعلیہ کا عطف جملہ فعلیہ پر ہو جائے گا اور جملہ اسمیہ کا عطف جملہ اسمیہ پر ہو جائے گا۔ تو یہ نسب کا قرینہ مرجحہ ہے۔ اگر آپ اس کو منصوب پڑھتے ہیں تو اس صورت میں ظاہر سی بات ہے ایک فعل کو مقدر مانیں گے تو یہ جملہ فعلیہ ہو گیا، اور لقیت القوم یہ بھی جملہ فعلیہ، تو جملہ فعلیہ کا عطف جملہ فعلیہ پر ہو جائے گا۔ تو یہ قرینہ مرجحہ ہے نسب پڑھنے۔ اب رفع کا قرینہ مصححہ کیا ہے؟ رفع کا قرینہ مصححہ یہ ہے کہ زید اسم علم ہے، ابتدا میں واقع ہے اور اس سے پہلے کوئی عامل لفظی موجود نہیں ہے، لہذا اس کو مبتدا بنا کر مرفوع پڑھا جائے، تو یہ رفع کا قرینہ مصححہ ہے، یعنی رفع کو صحیح قرار دینے والا قرینہ۔ اور قرینہ مرجحہ رفع کا کیا ہے؟ قرینہ مرجحہ یہ ہے کہ اما کے بعد اکثر و بیشتر مبتدا ہی آتا ہے، اور مبتدا چونکہ مرفوع ہوتا ہے لہذا اس کو مرفوع پڑھا جائے۔ اب دونوں قسم، یعنی رفع کا بھی قرینہ مرجحہ اور مصححہ ہے، نصب کا بھی قرینہ مصححہ اور مرجحہ ہے، دونوں کے قرائن کا موازنہ کیا جائے تو مرفوع پڑھنے کا قرینہ اقویٰ اور بہتر معلوم ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ منصوب پڑھنے کی صورت میں صرف معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان مطابقت حاصل ہو جائے گی، یعنی جملہ فعلیہ کا عطف جملہ فعلیہ پر ہو جائے گا، جبکہ اس کے مقابل میں اس کا برعکس بھی جائز ہے، یعنی جملہ اسمیہ کا عطف جملہ فعلیہ پر، جملہ فعلیہ کا عطف جملہ اسمیہ پر۔ یہ کلام عرب میں رائج ہے اور کافی مستعمل ہے، اور اس صورت میں اگر نصب پڑھیں گے تو فعل کو محذوف ماننا پڑے گا، جبکہ عدم حذف یا اولا اور بہتر ہے، اس لیے مرفوع پڑھنے والا قرینہ زیادہ قوی ہے۔ مرفوع پڑھنے کی صورت میں دو چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں، نصب پڑھنے کی صورت میں تو آپ کو سمجھ نہیں آ گئی کہ صرف فائدہ یہ ہوگا کہ معطوف علیہ میں مطابقت ہوگی، جملہ فعلیہ کا تو جملہ فعلیہ پر ہو جائے، حالانکہ یہ کوئی اتنی اہم اور ضروری بات نہیں ہے، بلکہ اس کے برخلاف بھی کلام عرب میں پایا جاتا ہے۔ دوسرا اس کا ویک پوائنٹ یہ ہے، کمزوری یہ ہے کہ اس میں آپ کو فعل کو محذوف ماننا پڑے گا۔ اس کے بالمقابل رفع پڑھنے کی صورت میں دو چیزیں حاصل ہوگی، وہ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ اما کے بعد کبھی بھی فعل نہیں آتا بلکہ اسم ہی آتا ہے، جیسا کہ موجودہ صورت میں ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس صورت میں کسی چیز کو حذف کرنا بھی لازم نہیں آتا، تو رفع کے قرائن اقویٰ ہو گئے، اس لیے اس کو مرفوع پڑھنا پسندیدہ ہوگا۔ لقیت القوم واما زید فاکرمتہ۔ یہاں پر ایک بات سمجھیے کہ واما ما غیر الطلب کی قید کیوں لگائی؟ اس لیے کہ اما جس اسم پر داخل ہے اس کے بعد جو فعل ہے اگر وہ طلب کے قبیل سے ہو، یعنی جملہ انشائیہ ہو، غیر طلب نہ ہو، مطلب اگر طلب کے قبیل سے ہو، جملہ انشائیہ ہو، تو اس صورت میں نصب پسندیدہ ہوگا۔ جیسے اما زیدن فضربہ، بہرحال زید تو تو اس کو مار، تو فضربہ یہاں پر دیکھیے اما کے بعد طلب کے معنی پائے جا رہے ہیں، جملہ انشائیہ ہے، لہذا زیدن کو منصوب پڑھنا پسندیدہ ہے۔ اس لیے اگر اس صورت میں زید کو رفع پڑھا جائے گا تو وہ مبتدا بنے گا، اور اس کے بعد والا فعل، یعنی اگر اما طلب کے لیے ہو، جو اما غیر طلب کی جو قید لگائی ہے اس کے بارے میں ہم بتا رہے ہیں کہ اگر اما طلب کے لیے ہو، جیسے اما زیدن فضربہ، تو اس صورت میں اگر آپ زید کو رفع پڑھا، زید کو آپ نے مرفوع پڑھا، تو ظاہر سی بات ہے وہ مبتدا ہوگا، اور اس کے بعد والا جو فعل ہے اور طلب پر دلالت کر رہا ہے اس کا خبر بننا لازم آئے گا، اور جملہ انشائیہ کا بلا تعویل کے خبر بننا درست نہیں ہے، لہذا مصنف نے اس لیے قید لگائی اما غیر طلب، تو وہ اما جو غیر طلب کے ساتھ ہو، یعنی اس کے بعد والا جملہ انشائیہ نہ ہو بلکہ جملہ خبریہ ہو۔ اب دوسری صورت آگے، وَإِذَا لِلْمُفَاجَاتِ، یہاں سے دوسری صورت، اس دوسری
صورت کی دوسری صورت، یعنی رفع پڑھنے کی دو صورتیں ہیں اولا. تو پہلی صورت تو یہ ہے کہ رفع کا قرینہ مرجحہ موجود ہو اور نصب کا قرینہ مرجحہ موجود نہ ہو. دوسری صورت یہ تھی کہ رفع کا قرینہ مرجحہ بھی ہو، نصب کا قرینہ مرجحہ بھی ہو، لیکن رفع کا قرینہ مرجحہ زیادہ راجح ہو، زیادہ قوی ہو. اس کی دو صورت تھی، ایک اما غیر طلب کے ساتھ اور ایک اذا المفاجات. تو بیان فرما رہے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ کوئی اسم اذا مفاجاتیہ کے بعد واقع ہو تو اس صورت میں اس کو مرفوع اور منصوب دونوں پڑھنا جائز تو ہے، اور دونوں کے اپنے اپنے قرائن بھی موجود ہیں. لیکن ایسی صورت میں بھی رفع کے قرائن اور رفع کے قرینے یہ اقوا ہے، لہذا اس کو مرفوع پڑھنا پسندیدہ ہوگا. جیسے مثال ہے اس کی خرجت فَإِذَا زَيْدٌ يَضْرِبُهُ عَمْرٌ. یہاں پر دیکھو زیدن کو منصوب پڑھنے کا قرینہ مستحیہ یہ ہے کہ زیدن کو ما اضمر عاملہ کی قبیل سے مان کر بعد والے فعل یضربہ کو اس کی تفسیر بنا دی جائے. اور قرینہ مرجحہ یہ ہے کہ اس صورت میں معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان مطابقت مطلوبہ حاصل ہو جائے گی، یعنی جملہ فعلیہ کا عطف جملہ فعلیہ پر ہو جائے گا. اور رفع کا قرینہ مستحیہ یہ ہے کہ زیدن عوامل لفظیہ سے خالی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس پر اذا مفاجاتیہ داخل ہے. ان دونوں وجہ سے اس کو مرفوع پڑھا جا سکتا ہے. اور قرینہ مرجح یہ ہے کہ اذا مفاجاتیہ اسم ہی پر داخل ہوتا ہے، فعل پر کبھی داخل نہیں ہوتا. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ نصب کی صورت میں فعل کو حذف کرنا لازم آتا ہے، جبکہ رفع کی صورت میں کوئی حذف لازم نہیں آتا. لہذا مرفوع پڑھنے کا قرینہ زیادہ راجح ہے، زیادہ قوی ہے، اس لیے مرفوع پڑھنا پسندیدہ ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کے پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائیں، ہم سب کو علم نافع عطا فرمائیں. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.